السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، آج ہم 7ویں پارے کی تفصیل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ اور ایک ہے سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حبشہ نصارہ کی طرف جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حبشہ نصارہ کی طرف نمبر 1 پر ہے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 حلال و حرام کے چند مسائل ہیں۔ نمبر 1 ہے ہر چیز خود سے حلال و حرام کر لینا۔ 7ویں پارے کے اندر 2 چیز ہے، سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، سورہ انعام کا ابتدائی حصہ۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ حبشہ کے نصارہ کی طرف جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات حلال و حرام کے چند مسائل ہیں۔ نمبر 1 ہر چیز کو خود سے حلال و حرام کرنا، حرام نہ بتاؤ، ہر چیز کو حلال و حرام نہ بتاؤ۔ دوسری چیز لگ قسم پر مواخذہ نہیں ہے، البتہ یمین گموس پر کفارہ ہے، وہ یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزے رکھنا۔ یہ دوسرا ہوا۔ پھر ہے تیسری چیز ہے شراب، جوا، بت اور پاسا حرام ہے۔ نمبر 4 پر ہے حالت احرام میں تری کا شکار کر سکتے ہیں، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے امن ہے، حرم میں داخل ہونے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور محترم سامعین، ساتویں پارے کے اندر 2 حصے، ایک حصہ سورہ بقیہ کا سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ، دوسرے حصے ہیں سورہ انعام کے ابتدائی حصے۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے حبشہ کے نصارہ کی طرف جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں سے تر ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے حلال و حرام کے چند مسائل۔ پھر ان کے 5 چیزیں، حلال و حرام کے چند مسائل میں سے 5 چیزیں۔ نمبر 1 ہے خود سے حلال و حرام نہ بتاؤ۔ نمبر 2 ہے لگ قسم کا کفارہ، یہ البتہ یمین گموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں کپڑا پہننے کے لیے کپڑا دے دینا یا ایک غلام آزاد کر دینا۔ اور ان سب نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزہ رکھنا۔ محترم سامعین، تیسری بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بت اور پاسا حرام۔ نمبر 4 حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے امن ہے، حرم میں 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامہ۔ بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، حامہ، یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اب تیسری قسم یہ ہے قیامت اور تذکرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قیامت کے دن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھا جائے گا جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی
ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ دسترخوان اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے عیسیٰ، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے پاک، تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ محترم سامعین، دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں۔ نمبر 1 ہے توحید، نمبر 2 ہے رسالت، نمبر 3 ہے قیامت۔ نمبر 1 توحید، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی۔ نمبر 2 رسالت، نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے نمبر 2 ہے رسالت، نبی علیہ السلام کے تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 نوح علیہ السلام، نمبر 5 داؤد علیہ السلام، نمبر 6 سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 ایوب علیہ السلام، نمبر 8 یوسف علیہ السلام، نمبر 9 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 ہارون علیہ السلام، نمبر 11 زکریہ علیہ السلام، نمبر 12 یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 الیاس علیہ السلام، نمبر 15 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 یسع علیہ السلام، نمبر 17 یونس علیہ السلام، نمبر 18 لوط علیہ السلام ہے۔ نمبر 3 پر ہے قیامت۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، یہ آیت نمبر 12 میں ہے۔ قیامت کے دن کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ آیت نمبر 16 کی بات ہے۔ قیامت کے دن مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا، کہاں ہے تمہارے شرکاء، یہ آیت نمبر 22 کی بات ہے۔ اس روز جہنمی تمنا کریں گے کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائے، یہ آیت نمبر 27 کی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بدرجے بہتر ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ تو محترم سامعین، 7ویں پارے کے اندر 2 باتیں ہیں۔ سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ ہے، بقیہ حصہ ہے سورہ انعام کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے یہود و نصارہ کا حبشے کی طرف کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو تر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے حلال و حرام کے چند مسائل۔ تو حلال و حرام کے چند مسائل میں سے نمبر 1 پر ہے ہر چیز کو خود سے حلال و حرام نہ بتاؤ۔ نمبر 2 ہے لغو قسم کا کفارہ کیا ہے، تو لغو قسم پر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، البتہ یمین گموس پر کفارہ ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں 3 دن روزہ رکھنا۔ نمبر 3 پر ہے شراب، جوا، بت اور پاسا حرام ہے۔ نمبر 4 ہے حالت احرام میں محرم تری کا شکار کر سکتا ہے بلکہ خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے امن ہے، حرم میں جو شخص داخل ہو گیا اس کے لیے امن و امان ہے۔ اور 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، بحیرہ، صاحبہ وسیلہ اور حیا۔ دوسرا حصہ ہے سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں 3 باتیں ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ توحید میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عظمت کبریائی بہت بیان ہوئی ہے۔ رسالت، نبی علیہ السلام کے تسلی کے لیے 18 نبیوں کا ذکر کرنا۔ نمبر 3 ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، آیت نمبر 12 میں۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔